السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں کہ کس طرح سے قمر جاوید باجوہ نے اپنی شخصیت کو متنازع بنایا اور پاکستان کے امیج کو کھوکھلا کرنے کی کوشش کی۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ جب پاکستان کا یہ نیا آرمی چیف منتخب ہوا تھا تو اس وقت پاکستان کو کافی زیادہ مشکلات کا شکار تھا۔ اس کے بعد جنرل قمر جاوید باجوہ نے رد الفساد کے نام سے ایک آپریشن شروع کروایا، جس کے بعد پاکستان کے حالات کچھ ٹھیک ہو گئے تھے۔ لیکن اس کے بعد قمر جاوید باجوہ نے اپنا سیاست میں کردار نبھانا اچھا سمجھا اور سیاست میں مداخلت شروع کر دی، جس پر اس نے سب سے پہلے نواز شریف کو بلیک میل کیا اور نواز شریف کو نااہل کروا دیا اور اس کو چور ثابت کروا کے بعد میں اسے جیل میں ڈلوا دیا، جس پر نواز شریف بکھلاہٹ کا شکار ہوا اور نواز شریف نے سیدھا آتے ہی جنرل قمر جاوید کو آن میڈیا پر گالیاں دینا شروع کر دی، جس پر قمر جاوید باجوہ کو غصہ آیا اور اس کے بعد نواز شریف کو لندن بھاگنا پڑا۔ اس کے بعد جنرل قمر جاوید باجوہ کے بارے میں متنازع بیانات شروع ہوتے رہے اور ہمیشہ کی طرح اس پر الزامات لگتے رہے۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں کہ جب نواز شریف چلا گیا تو اس کے بعد عمران خان کا دور آیا، جس پر رجیم چینج کا نعرہ لگایا گیا اور عمران خان نے وہ باتیں کہیں جو کسی نے آج تک نہ سنی اور نہ کہی ہوں گی۔ لیکن جب عمران خان نے حقیقت کو سامنے لایا تو عمران خان کو طرح طرح کی دھمکیاں دینے کا سلسلہ شروع ہو گیا اور اس کے بعد عمران خان کو مرنے مارنے کی دھمکیاں دی جانے لگی، لیکن عمران خان ڈٹا رہا اور اس نے مقابلہ کرنے کا سوچا۔ لیکن اس کے بعد جو مخالفین تھے انہوں نے بعد میں پھر قمر جاوید باجوہ کو آڑے ہاتھ لیا، چاہے بلاول بھٹو ہو، مریم نواز ہو یا پھر دوسری پارٹیاں۔ مولانا فضل الرحمان نے بھی اسی طرح سے کام لیا۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں ایک کرپشن کا ایسا سکینڈل جسے سن کر آپ بھی کانوں کو ہاتھ لگائیں گے۔ جب قمر جاوید باجوہ آیا تو اس کی تنخواہ 3 لاکھ ایک مہینے کی بنتی تھی۔ اگر ہم اس کو بات کریں تو یہ تقریباً اتنی بڑی رقم نہیں بنتی جتنا کہ قمر جاوید باجوہ کی دولت سامنے آئی۔ اس کی بیوی ارب پتی بن گئی، اس کی بیٹی ارب پتی، اس کا سسر پھسر سب ارب پتی بن کر سامنے آیا اور قمر جاوید باجوہ خود بھی ایک ارب پتی کے طور پر سامنے آیا اور اس کی وہ تفصیلات سامنے آئی جو کہ کسی بھی جرنل کی آج سے پہلے نہیں آئی تھی، کیونکہ پاکستانی قوم وہ قوم ہے جو کہ ہمیشہ مشکلات کا شکار رہی، غریبی کا شکار رہی، لیکن قمر جاوید باجوہ وہ ماہر قانون، وہ ماہر سیاستدان، وہ ماہر قانون دان ہیں، جو کہ وہ ماہر معاشیات ہیں، جو کہ پاکستان کے بجٹ، پاکستان کی سیاست میں اپنا ہمیشہ کردار ادا کرتے رہے۔ آپ نے یہ منحوس بات تو سنی ہوگی کہ قمر جاوید باجوہ وہ واحد پاکستانی جرنل ہے جس نے نہ ہی انڈیا کا کوئی گانا سنا، 5 وقت کا نمازی ہے، تہجد گزار ہے۔ یہ سب ایک جھوٹ تھا، یہ بس ایک محض فکرہ تھا جو کہ پاکستانی عوام میں ابھر کر سامنے آیا۔ اس کے بعد اب جب یہ ریٹائر ہوا تو اس نے سیدھا ہی ایک جماعت پر تنقید کرنا شروع کر دی، بجائے اس کے کہ یہ اپنی کامیابیوں کے قصے سناتا۔ قمر باجوہ بس اپنی ناکامیوں کا ماتم کرتا رہا اور اپنی تقریر پوری کر کے نکلتا بنا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں جب یہ ریٹائر ہونے لگا تو ایک آدمی نے یہ لکھا ہوا تھا کہ ساری خوشیاں ملا کر دیکھ لیں کہ، لیکن یہ خوشی الگ ہے کہ جب باجوہ یہاں سے چلا گیا۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔